گندم کی کٹائی چل رہی تھی۔ جو لوگ کاشتکاری کے حوالے سے معلومات رکھتے ہیں انہیں بخوبی معلوم ہوگا کہ گندم کی کٹائی کے وقت موسم گرما شباب پر ہوتا ہے۔ وہ بھی ایک ایسا ہی تپتا ہوا دن تھا۔ ان دنوں میری ڈیوٹی نوشہرہ وکلاں کے تھانے میں تھی۔ رہائش حسب معمول تھانے کے عقبی حصے میں بنے ہوئے سرکاری کوارٹر پر تھی۔ جب میں تیار ہو کر اپنے کمرے میں پہنچا تو تیز چمکتی دھوپ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اگرچہ وہ صبح کا وقت تھا لیکن دھوپ کی حدت اور موسم کی شدت سے ایسا محسوس ہوتا گویا سورج سوانیزے پر اتر آیا تھا۔ میں نے اپنی کرسی پر بیٹھنے کے بعد مشکور حسین سے پوچھا، کیا خبر ہے؟ مشکور حسین ASI تھا۔ اس تھانے میں مجھے مشکور سب سے زیادہ کام کا بندہ لگا، لہٰذا تھوڑے ہی عرصے میں اس کے ساتھ میری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ وہ ایک باشعور، ذہین اور محنتی افسر تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، ملک صاحب، خبر بڑی سنسنی خیز ہے۔ اس کے انداز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر جما کر سوال کیا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس سے پہلے کہ مشکور میرے سوال کا جواب دیتا، ایک کانسٹیبل ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا جگ لے کر کمرے میں آیا۔ آپ ٹھنڈا پانی پئیں، پھر بتاتا ہوں۔ ASI کا انداز میرے اندر تجسس جگا چکا تھا۔ جب میں اپنے کمرے کی طرف آ رہا تھا تو میں نے تھانے کے برآمدے میں چند افراد کو بیٹھے دیکھا تھا۔ ابھی مشکور حسین نے جس سنسنی خیز خبر کا ذکر کیا تھا اس کا تعلق یقیناً انہی افراد سے تھا۔ میں نے صرف ایک گلاس پانی پیا اور مشکور کی طرف دیکھ سنجیدہ لہجے میں کہا، اب بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ معاملہ کافی سنگین ہے ملک صاحب۔ نوشہرہ وکلا گاؤں میں قتل کی واردات ہو گئی ہے۔ مقتول کا باپ اور گاؤں کے 2 افراد اسی سلسلے میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ ہمیں موقع واردات پر فوراً پہنچنا ہوگا۔ تو سمجھو تمہارا انتظار ختم ہو گیا۔ میں ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ باقی باتیں راستے میں ہوں گی۔ نوشہرہ وکلا جانے کے لیے مشکور حسین نے ایک تانگے کا بندوبست کر رکھا تھا۔ جو لوگ اس واقعے کی رپورٹ درج کرانے آئے تھے ہم نے انہیں بھی تانگے پر سوار کیا اور فوراً نوشہرہ وکلا کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہمارے بیچ جو گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ مقتول کا نام آفتاب تھا۔ مقتول فیاض علی کا بڑا بیٹا آفتاب سے چھوٹا ذوالفقار تھا جس کی عمر 20 سال تھی۔ مقتول آفتاب اپنے بھائی سے 2 سال بڑا تھا۔ آفتاب کی شادی 1 ماہ پہلے ہوئی تھی۔ مقتول کا باپ فیاض علی ایک چھوٹا ذمہ دار تھا۔ نوشہرہ وکلا میں اس کے پاس 10 ایکڑ اراضی تھی۔ دونوں بیٹے کاشتکاری میں باپ کی مدد کرتے تھے۔ میرا تھانہ گاؤں کے نزدیک ہی تھا، لہٰذا چند منٹ میں ہم جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ وہ 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا ڈیرا تھا جو کھیتوں کے اندر بنا ہوا تھا۔ ڈیرا فیاض کی اراضی ہی کا حصہ تھا۔ دونوں کمروں کے آگے ایک کشادہ صحن تھا جس کے ایک حصے میں کٹی ہوئی گندم کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس ڈیرے کا کل رقبہ 20 سے 25 مرلے ہوگا۔ کراچی کی رہائشی 400 گز سمجھ لیں۔ یہ نسبتاً ایک چھوٹا ڈیرا تھا مگر 10 ایکڑ اراضی کی زمین کے لیے عین مطابق تھا۔ فیاض علی کی رہنمائی میں ڈیرے کے عقبی حصے میں بنے ہوئے کمرے میں سے ایک کے اندر پہنچ گیا۔ مقتول آفتاب کی لاش اسی کمرے کے اندر موجود تھی۔ کمرے کے ایک حصے میں ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ چارپائی کے قریب ہی کمرے کے فرش پر اس کی لاش پڑی تھی۔ میں نے بیٹھ کر باغور لاش کا جائزہ لیا۔ اس امر میں کسی شک اور شبے کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی تھی کہ آفتاب اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا تھا۔ وہ منہ کے بل کمرے کے کچے فرش پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اس کے منہ کے نیچے اور سر کے نزدیک نیم دائرش کی شکل میں خون کا ایک ننھا سا تالاب بنا ہوا تھا۔
لاش کی حالت کو دیکھ کر مجھے یہ سمجھنے میں قطعی کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ خون مقتول کی کھوپڑی سے نکل کر نیم دائرے کی شکل میں فرش پر پھیل گیا تھا۔ مقتول کی کھوپڑی کا عقبی حصہ بری طرح زخمی تھا۔ مقتول کے سر کے عقبی حصے میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ وار اتنا کاری ثابت ہوا کہ مقتول آنے واحد میں منہ کے بل زمین پر گرا اور پھر اسے ہلکی سی جنبش کا بھی موقع نہ مل سکا۔ زمین پر گرتے ہی وہ اس جہان سے اس جہان میں منتقل ہو گیا تھا۔ میں نے مقتول کے سر کے عقبی حصے کا بڑی توجہ سے معائنہ کیا۔ کھوپڑی بری طرح چٹک گئی تھی۔ قاتل جو کوئی بھی تھا وہ دل میں مقتول سے شدید نوعیت کی نفرت رکھتا تھا۔ کمرے کے فرش پر پھیلے ہوئے خون کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس واقعے کو پیش آئے 4-5 گھنٹے ہی گزرے تھے۔ اس وقت 10 بج رہے تھے۔ گویا میرے اندازے کے مطابق مقتول آفتاب کو صبح 5 یا 6 بجے کے درمیان موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ میں نے لاش والے کمرے کی تسلی بخش تلاشی لی، لیکن مجھے کہیں بھی آلۂ قتل یا کوئی بھی ایسی اہم چیز نظر نہیں آئی جو اس واردات پر روشنی ڈالتی یا قاتل تک میری رہنمائی کا وسیلہ بنتی۔ میں نے اس کمرے سے دوسرے کمرے کا بھی تفصیلی جائزہ لیا۔ اس کمرے میں مختلف نوعیت کے زرعی آلات رکھے ہوئے تھے اور ایک کونے میں بیج والی بوریاں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا، پھر جائے واردات کی ضروری کارروائی کے بعد مقتول آفتاب کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال روانہ کر دیا۔ ایسائی مشکور حسین کو میں نے لاش کے ساتھ ہسپتال بھیج دیا۔ جب ہم اس ڈیرے پر پہنچے تھے تو ڈیرے کے باہر درجن بھر افراد جمع تھے۔ ان سب کے چہروں پر خوف و ہراس بآسانی دیکھا اور پڑھا جا سکتا تھا۔ ظاہر ہے قتل کی واردات کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوتا۔ گاؤں والوں کا پریشان ہونا عین فطرتی تھا۔ لاش کو سب سے پہلے مقتول کے باپ فیاض علی نے دیکھا تھا، لہٰذا میں نے تفتیش کا آغاز بھی اسی سے کیا۔ فیاض علی، مجھے تمہارے جوان بیٹے کی المناک موت پر بہت افسوس ہے، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں بہت جلد آفتاب کے قتل کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دوں گا، لیکن اس سلسلے میں مجھے تم سے تعاون کرنا ہوگا۔ میں تعاون کروں گا جی، وہ بھری ہوئی آواز میں بولا۔ میرا بیٹا جان سے گیا ہے، جب تک آفتاب کا قاتل پکڑا نہیں جاتا میں سکون کی سانس نہیں لے سکوں گا۔ میں تمہاری کفیت کو سمجھ سکتا ہوں فیاض علی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے بتاؤ آفتاب کو موت کے گھاٹ اتارنے میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھانے دار صاحب۔ پوچھا آفتاب کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تھی؟ تھانے دار صاحب، آفتاب تو بڑا ہی بھلا مانس انسان تھا۔ دشمنی تو بہت دور کی بات ہے، اس کا تو آج تک کسی سے جھگڑا بھی نہیں ہوا تھا۔ فیاض علی، تم نے اپنے بیٹے کی لاش دیکھی ہے نا؟ میں نے اس کی اداس آنکھوں میں دیکھتے ہوئے محتاط انداز سے کہا۔ آفتاب کو جس بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل کو تمہارے بیٹے سے بہت سخت بیر تھا۔ میں اس کے کسی دشمن کو نہیں جانتا جناب، وہ بے بسی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ میری بات کا یقین کریں، میں نے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ اس کے لہجے سے سچائی کی مہک آتی تھی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، فیاض علی، مجھے قاتل کی تلاش کے لیے کسی نہ کسی اشارے کی ضرورت ہے۔ میں نے قانون کا جو سبق پڑھ رکھا ہے، اس کی روشنی میں کوئی کسی کو خام خواہ ہی قتل نہیں کر دیتا۔ اگر تمہیں کسی پر شک ہے تو بتا دو تاکہ میں جلد سے جلد تمہارے بیٹے کے قاتل تک رسائی حاصل کر سکوں۔ اگر مجھے کسی پر شک ہوتا تو میں آپ کو ضرور بتا دیتا، وہ بے کسی سے بولا۔ میں تو خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ آفتاب کے قاتل کو گرفتار کر کے عبرتناک سزا دلوائیں، یہ تو مجھے کرنا ہی ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، تم نے کتنے بجے آفتاب کی لاش دریافت کی تھی؟ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا کہ وہ روزانہ صبح 8 بجے تک کھیتوں میں آ جاتا ہے۔
اس کے دونوں بیٹے اس سے کافی پہلے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ آفتاب عموماً صبح 5 بجے اور اس کا چھوٹا بیٹا ذوالفقار عرف زلفی 6 بجے تک کھیتوں میں پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ خود گھر سے نکلتا تو بیٹوں کا ناشتہ بھی اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا۔ خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، کیا آج بھی تم 8 بجے ہی گھر سے نکلے تھے؟ جی، اس نے جواب دیا۔ اور تمہارے دونوں بیٹے اس سے پہلے کھیتوں کی جانب روانہ ہو چکے تھے؟ اس نے کہا، ہاں۔ دونوں نہیں، آج صرف آفتاب ہی کھیتوں کی طرف گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ اور زلفی؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ زلفی کی رات سے طبیعت خراب تھی، فیاض علی نے بتایا۔ جب میں کھیتوں کی طرف آ رہا تھا تو زلفی گھر میں پڑا سو رہا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں جس آفتاب کے لیے ناشتہ لے کر جا رہا ہوں وہ مجھ سے بہت دور جا چکا ہے۔ اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ میں نے چند لمحات کے لیے اسے آزاد چھوڑ دیا۔ جوان بیٹے کی موت نے اس کے اعصاب کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان لمحات میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس عورت کی کیا حالت ہوگی جو 1 ماہ پہلے اس گھر میں بہو بن کر آئی تھی۔ مقتول آفتاب احمد کی بیوی کا نام خالدہ معلوم ہوا تھا۔ خالدہ آفتاب کے تائی کی بیٹی تھی۔ میں نے مشکور کو لاش کے ساتھ روانہ کرتے وقت ہدایت کر دی تھی کہ وہ تھانے سے کسی کانسٹیبل کو میرے پاس بھیج دے۔ سرکاری ہسپتال کا راستہ میرے تھانے کے سامنے سے گزرتا تھا۔ ASI نے میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کانسٹیبل ساجد کو جائے وقوع پر بھیج دیا تھا۔ میں نے آتے ہی ساجد کو کام پر لگا دیا تھا۔ تم اس ڈیرے کے اندر اور باہر اچھی طرح گھوم پھر کر ایک ایک چیز کا جائزہ لو، میں نے ساجد سے کہا، اور اگر کچھ بھی اہم اور غیر معمولی نظر آئے تو فوراً مجھے رپورٹ کرو۔ اوکے سر، ساجد نے فرما برداری سے کہا اور کام میں جٹ گیا۔ فیاض علی کی حالت قدرے بہتر ہوئی تو میں نے تفتیش کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال کیا، آج 8 بجے صبح جب تم ناشتہ لے کر ڈیرے پر پہنچے تو تم نے اپنے بیٹے کو خون میں لت پت بے حس و حرکت پایا۔ کس نے آفتاب کو قتل کر دیا تھا؟ تم نے اس واقعے کی رپورٹ درج کرانے تھانے چلے آئے تھے، ہے نا؟ آپ کی بات کافی حد تک درست ہے، لیکن اس نے جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے پوچھا، لیکن کیا فیاض علی؟ بات دراصل یہ ہے جناب کہ میں گھر سے سیدھا کھیتوں کی طرف جاتا ہوں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، کیونکہ دونوں بھائی کھیتوں میں ہی مصروف ہوتے ہیں۔ آج بھی میں نے کھیتوں ہی کا رخ کیا تھا۔ ہم نے کل جہاں پر کٹائی کا کام چھوڑا تھا، آفتاب کو وہاں سے آج کام شروع کرنا تھا، لیکن جب میں اس مقام پر پہنچا تو آفتاب مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے کھیتوں میں ہر طرف نگاہ دوڑائی مگر وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد ہی میں ڈیرے کی طرف آیا تھا اور پھر وہ ایک مرتبہ پھر رومان سا ہو گیا۔ بیٹے کی موت کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوب گئی تھیں۔ میں نے اپنے ید برے انداز میں کہا، ہو سکتا ہے آفتاب کسی ضروری کام سے ڈیرے کی طرف آ گیا ہو۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، کس چیز کا سوال نہیں پیدا ہوتا فیاض علی؟ جناب، آپ نے آفتاب کے جسم پر جو لباس دیکھا ہے نا، یہ وہی کپڑے ہیں جو وہ گھر سے پہن کر نکلا تھا، اس نے معنی حیر انداز میں جواب دیا۔ تو میں نے الجھن زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے تھانے دار صاحب؟ میرا آفتاب دوسرے لوگوں سے بہت مختلف تھا، وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ کھیتوں کے اندر اس کا لباس عام کھیت مزدوروں والا ہوا کرتا تھا، لیکن کھیتوں کے باہر وہ اپنے پہناوے کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ وہ جب بھی کھیتوں کا رخ کرتا تو سب سے پہلے اس ڈیرے پر آتا تھا، یہاں وہ لباس تبدیل کرتا اور پھر کھیتوں میں جا کر اپنے کام میں جٹ جاتا تھا۔ شام کو جب ہم کام کو ختم کرتے تو وہ ایک بار پھر ڈیرے پر آ کر لباس تبدیل کرتا تھا۔ یہ اس کا معمول تھا تھانے دار صاحب نے اس کی بات کی تہہ میں اترتے ہوئے کہا۔ تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ آج آفتاب کھیتوں کی طرف جا ہی نہیں سکا تھا، قبل اس کے کہ وہ لباس تبدیل کر کے اپنے کام میں مصروف ہوتا؟
کسی نے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ جی، وہ سر کو جنبش دیتے ہوئے بولا۔ آپ میرے نکتے کو سمجھ گئے ہیں تھانے دار صاحب۔ فیاض علی کی بات کو میں نے اس لیے بھی درست مان لیا کہ مقتول آفتاب احمد کے بدن پہ میں نے صاف ستھرا لباس دیکھا تھا۔ کمرے کی ایک دیوار پر مجھے آفتاب کا کھیت مزدوروں والا لباس ایک کھونٹی پر لٹکا دکھائی دیا تھا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر میں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قاتل آفتاب کی آمد سے پہلے اس ڈیرے پر موجود تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بدبخت آفتاب کے ساتھ ہی یہاں پہنچا ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے قطعی انداز میں کہا۔ میں نے لاش کا باغور جائزہ لیا ہے۔ قاتل نے آفتاب کی بے خبری میں پیچھے سے اس پر وار کیا تھا۔ وہ ایسا کاری وار کیا کہ آفتاب کو اپنے بچاؤ کے لیے ایک لمحے کی مہلت نہ مل سکی۔ اگر قاتل آفتاب کے ساتھ اس ڈیرے پر پہنچا ہوتا تو پھر وہ اتنی آسانی سے آفتاب کی جان نہیں لے سکتا تھا۔ مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ قاتل کمرے میں پہلے سے موجود تھا۔ قبل اس کے کہ آفتاب لباس تبدیل کرتا، قاتل کا وار چل گیا۔ لیکن ڈیرے کے دونوں کمرے اور داخلی دروازے ہم بند کر کے گھر جاتے ہیں اور تینوں دروازوں پر تالے بھی لگاتے ہیں۔ وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، کوئی بندہ کمرے میں پہلے سے کیسے گھس کر بیٹھ سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ڈیرے کی دیوار پھلانگ کر اندر صحن میں کود جائے، بس۔ میں فیاض علی کو حیران پریشان چھوڑ کر دوبارہ اسی کمرے میں آ گیا جہاں آفتاب کو بڑی سفاکی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ ان لمحات میں میرا ذہن بھرک رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ میں دراصل یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کمرے میں داخلے کے لیے دروازے کے سوا اور کوئی راستہ بھی تھا یا نہیں۔ کمرے کے اندر پہنچتے ہی میری نگاہ ایک کھڑکی پر پڑی۔ کھڑکی کا سائز 3 بائی 3 فٹ رہا ہوگا۔ یہ 2 پٹ والی عام سی کھڑکی تھی جو اندر کی جانب کھلتی تھی۔ اس وقت کھڑکی بند تھی، لیکن اس میں کوئی کنڈی یا تالا وغیرہ نہیں لگا ہوا تھا۔ فیاض علی میرے پیچھے ہی کمرے میں آ گیا۔ میں نے کمرے کے عقبی دیوار پر واقع واحد کھڑکی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر آپ لوگ کمرے کے دروازے پر تالا لگا کر جاتے ہو تو کوئی بندہ اس کھڑکی کے راستے بھی تو کمرے کے اندر داخل ہو سکتا ہے، اور یہ کھڑکی کھلی ہوئی بھی ہے، اس پر کنڈی نہیں لگی ہوئی۔ حیرت ہے، وہ بے یقینی سے کھڑکی کو دیکھتے ہوئے بولا، ایسی کھڑکیاں دونوں کمروں میں موجود ہیں، لیکن ہم ڈیرے سے رخصت ہوتے وقت کھڑکیوں کو کنڈی لگانا کبھی نہیں بھولتے، خاص طور پر یہ کھڑکی، کیونکہ دوسرے کمرے کی کھڑکی عموماً بند رہتی ہے۔ وہاں اراضی آلات اور دوسرے قیمتی سامان رکھا ہوا ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس کمرے کی کھڑکی کھلی کیسے رہ گئی۔ ہو سکتا ہے تم لوگ یہ کھڑکی بند کرنا بھول گئے ہو، میں نے کھڑکی کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا، اور قاتل کھلی ہوئی کھڑکی کے راستے اندر آ گیا ہو۔ میں نے کھڑکی کے پٹ کھول کر باہر جھانکا۔ دور تک کھیت نظر آئے۔ میں نے گردن باہر نکال کر کھڑکی کی جائزہ لیا۔ زمین سے کھڑکی کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ کوئی بھی شخص بآسانی کھڑکی کے راستے کمرے تک رسائی حاصل کر سکتا تھا۔ کھڑکی میں کسی بھی نوعیت کی سلاخیں یا کوئی جالی وغیرہ لگی ہوئی نہیں تھی۔ ڈیرے کے عقبی دیوار اور کھیتوں کے بیچ میں 5-6 فٹ چوڑا ایک نالا گزرتا تھا جس کے اندر پانی رواں دواں تھا۔ یہ نالا کھیتوں کی سیرابی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس نالے کے کنارے اور کھڑکیوں والی دیوار کے درمیان لگ بھگ 1.5 فٹ کا فاصلہ تھا۔ اس مقام پر کھڑے ہو کر کھڑکی پر چڑھنا اور پھر کمرے کے اندر کودنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، بشرطے کہ کھڑکی کے اندر سے کنڈی نہ لگی ہو۔ میں نے کھڑکی کو بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی، پھر مقتول کے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فیاض علی، اب میں تمہارے گھر چلوں گا۔ گھر؟ وہ کس لیے جناب؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔
وہ اس لیے فیاض علی کہ تم تو اس واردات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے تمہارے گھر کے افراد میں سے کوئی قاتل کے بارے میں کچھ جانتا ہو۔ تمہارے گھر میں کل کتنے افراد ہیں؟ میرے علاوہ میری گھر والی سلطانہ ہے، آفتاب کی بیوی، میرا مطلب ہے کہ بیوہ خالدہ، اور میرا چھوٹا بیٹا ذوالفقار عرف زلفی۔ وہ ہچکچاہٹ آمیز انداز میں بولا، لیکن میرا خیال ہے وہ لوگ بھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتے ہوں گے۔ مجھے تمہارے اس خیال میں کوئی اعتراض نہیں فیاض علی، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم قانون کے تقاضے پورے کیے بغیر سکون سے نہیں بیٹھ سکتے۔ کیا تم اس بات میں کوئی خیانت محسوس کر رہے ہو کہ میں تمہارے افراد خانہ سے چند سوال کروں؟ ہرگز نہیں جناب، وہ نفی میں سر گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ ضرور میرے ساتھ گھر چلیں، میری تو یہی خواہش ہے کہ آفتاب کا قاتل جلد سے جلد گرفتار ہو جائے۔ فیاض علی کے تعاون برے انداز کے بعد میں نے ڈیرے کے دونوں کمروں کو، کھڑکیوں کو اچھی طرح چیک کر کے اندر سے کنڈی لگائی، پھر جائے وقوع والے کمرے کے دروازے پر سرکاری تالا لگانے کے بعد فیاض کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ زرعی آلات والے کمرے پر جو تالا لگا ہوا تھا میں نے اسے تبدیل کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ میں نے اس کے اندر موجود کھیتی باڑی کے آلات کو اچھی طرح چیک کر لیا تھا، خصوصاً آلائے قتل کی تلاش کے سلسلے میں میں نے بڑی باریک بینی سے وہاں کا جائزہ لیا تھا، اور کوئی بھی مشکوک چیز میری نگاہ سے نہیں گزری تھی۔ میں نے اس بات کی بھی تسلی کر لی تھی کہ دونوں کمروں کے بیچ آمد و رفت کا بھی کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا۔ مقتول کے گھر کے اندر کافی لوگ جمع تھے، جن میں غالباً تعداد خواتین کی تھی۔ وہاں کا ماحول انتہائی بوجھل اور سوگوار تھا۔ مقتول کی بیوہ خالدہ اور ماں سلطانہ عورتوں میں گری ہوئی تھیں۔ مجھے وہاں پر مقتول کا چھوٹا بھائی ذوالفقار عرف زلفی کہیں دکھائی نہیں دیا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعی کوئی وقت محسوس نہیں ہوا کہ اس فضا میں اہل خانہ سے کوئی کام کی بات اگلوا سکوں گا۔ فیاض علی، میں نے مقتول کے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارے گھر پر آنن فانن میں جو قیامت ٹوٹی ہے سب کچھ بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ تم افراد خانہ کو سنبھالو، میں پھر کسی وقت یہاں آ کر پوچھ تاچھ کر لوں گا۔ جیسی آپ کی مرضی، آپ کا اپنا گھر ہے، جب جی چاہیں آپ تشریف لائیں، میرے گھر کا دروازہ آپ کو ہمیشہ کھلا ملے گا۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا، تمہارا چھوٹا بیٹا کہیں نظر نہیں آ رہا؟ زلفی کو اس واقعے کی اطلاع دینے کے لیے دوڑایا ہوا ہے، اس نے بتایا۔ بیچارے کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، لیکن یہ کام بھی تو کرنا ہے نا۔ میں فیاض علی کو تسلی دلاسے دے کر اس کے گھر سے نکل آیا۔ ابھی تک مجھے آفتاب کے قتل کے حوالے سے کوئی اہم بات معلوم نہیں ہوئی سکی۔ میں کانسٹیبل ساجد کے ساتھ اس تانگے کی جانب قدم بڑھانے لگا جس پر سوار ہو کر ہم تھانے سے یہاں تک آئے تھے۔ تانگا کوچوان کے ساتھ تھوڑے فاصلے پر میرا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی ہم گلی کی نکڑ پر پہنچے میرے ذہن میں ایک خیال ابھرا۔ یہ خیال ایک دکان کو دیکھ کر آیا تھا۔ وہ کریانے کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جس پر ایک اڈیر عمر شخص بیٹھا دکانداری کر رہا تھا۔ کسی بھی علاقے میں کریانے کی دکان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ایسا دکاندار علاقے کے تمام افراد اور ان کی معلومات سے اچھی طرح آگاہ ہوتا ہے۔ میں نے اس دکاندار سے آفتاب کے قتل کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے پاس چلا گیا۔ دکاندار مجھے اپنی سمت بڑھتے دیکھ کر چکنا ہو گیا تھا۔ پھر جب میں نے اس کے نزدیک پہنچا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور خیر مقدمی انداز میں بولا، آئیں جی تھانے دار صاحب، بسم اللہ۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، میرا نام رب نواز ہے تھانے دار صاحب، لیکن پنڈ والے مجھے نوجا کہہ کر پکارتے ہیں۔ مگر ٹھہریے، وہ دکاندار کے اندرونی حصے کی سمت مڑا۔ اس کی زبان اپنے کام میں مصروف رہی۔ آج بہت زیادہ گرمی ہے، میں ٹھنڈی بوتلوں سے آپ کی خاطر کرتا ہوں۔
میرے دیکھتے ہی دیکھتے نوجا نے لکڑی کی ایک پیٹی کا ڈھکن اٹھایا، پھر برف میں ڈوبی ہوئی دو ٹھنڈی بوتلیں نکال کر ہماری جانب بڑھا دیں اور بولا، لیں جی، ٹھنڈی بوتلیں پئیں اور اپنی پیاس بجھائیں۔ میں نے کانسٹیبل ساجد اس کے ہاتھ سے بوتلیں لے لیں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، چچا تم کتنے عرصے سے یہ دکان چلا رہے ہو؟ ساری عمر نوشاں وکلا میں ہی گزاری ہے سرکار، وہ مخدوم انداز میں بولا۔ پہلے میرا باپ حق نواز یہ دکان چلاتا تھا اور اب میں چلاتا ہوں۔ یہ خبر تم تک تو پہنچ ہی گئی ہوگی کہ آج صبح کسی نے فیاض علی کے بیٹے آفتاب کو ادھر ڈیرے پر قتل کر دیا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا بات کرتے ہیں جناب؟ وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا، اس واردات کی خبر تو پورے نوشاں وکلا میں گردش کر رہی ہے۔ یہ علاقہ ہے ہی کتنا بڑا۔ رب نماز عرف نوجا بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے تب تو نوشاں وکلا ایک چھوٹا سا پنڈ ہوا کرتا تھا۔ میں نے ٹھنڈی بوتل کے گھونٹ حلق کو تر کرتے ہوئے اس سے پوچھا، تمہارا اس واردات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت برا ہوا جناب، وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آفتاب بڑا گبرو جوان تھا، بزرگوں کا بڑا احترام کرتا تھا، وہ بہت خوبصورت کھلاڑی تھا۔ کھلاڑی؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آفتاب کس چیز کا کھلاڑی تھا؟ کبڈی کا، اس نے بتایا۔ نوشاں وکلا نے کبڈی کے بہت سے نامور کھلاڑی پیدا کیے ہیں، آفتاب انہی میں سے ایک تھا۔ پتہ نہیں اس جوان کو کس نامراد کی نظر لگ گئی، ابھی ایک ماہ پہلے ہی تو اس کی شادی ہوئی تھی۔ بات کے اختتام پر نوجا اداس ہو گیا۔ چچا، میں نے آفتاب کی لاش کا تفصیلی معائنہ کیا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ کس شفاق شخص نے بڑی بے دردی سے اسے قتل کیا ہے۔ کیا تم اس واقعے پر کوئی روشنی ڈال سکتے ہو؟ جی کیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میرا مطلب ہے آفتاب کو کس نے موت کے گھاٹ اتارا ہوگا؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے خیال میں اس کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو سونا رب ہی جانتا ہے سرکار، وہ محتاط انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس بارے میں؟ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھے کچھ بتانا چاہ رہا ہو، مگر پھر کسی خیال کے تحت رک گیا تھا۔ میں نے ذرا زاویہ بدل کر سوال کیا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آفتاب کو کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ بھی تھی؟ نہیں جی، آفتاب تو بڑا ہی مانس آدمی تھا، نوجا نے جواب دیا۔ اس کا مزاج لڑائی جھگڑے والا نہیں تھا۔ دشمن بنانا تو بہت دور کی بات ہے چچا، دشمن بنائے نہیں جاتے، بن جاتے ہیں، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ اور شاید زوری کے کھیلوں میں تو یہ بڑی عام سی بات ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں سرکار، مگر میں نے بتایا نا، آفتاب بڑے دھیمے مزاج کا جوان تھا۔ اس نے بتایا، اگر کبھی بدمزگی کی صورت حال پیدا ہو بھی جاتی تو وہ ہمیشہ تحمل مجازی سے کام لیتا تھا۔ چند روز پہلے کبڈی کے ایک مقابلے میں اچھی خاصی ہنگامہ آرائی ہو گئی تھی۔ اگر اس موقع پر آفتاب سمجھداری سے کام نہ لیتا تو پھر خون خرابہ لازمی تھا۔ نوجا کی بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا، ہنگامہ آرائی کس بات پر ہوئی تھی؟ مجھے اس واقعے کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔ باس جی، پنڈ کے جوانوں کا آپس میں کبڈی کا مقابلہ ہو رہا تھا، وہ بتانے لگا۔ کسی بات پہ دونوں ٹیموں میں تلخ کلامی ہو گئی۔ آفتاب کی مخالف ٹیم میں سے کسی کھلاڑی نے بے ایمانی کی تھی۔ جب آفتاب نے اس پر احتجاج کیا تو دونوں طرف کی فضا گرم ہو گئی۔ بے ایمانی کرنے والے کھلاڑی کا نام فیضی تھا اور فیضی کا ایک ساتھی جیدہ اس کی حمایت میں بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا۔ یہ چوری اور سینہ زوری والا معاملہ تھا، تھاندار صاحب پڑھاتے ہوئے بولا۔ فیضی اور جیدہ خاصے پھڈے باز قسم کے جوان ہیں۔ جیدہ آفتاب کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا تھا اور آفتاب نے دھیمے لہجے میں کہا،
مگر ہر کھیل کے کچھ قاعدے اور قانون ہوتے ہیں جن کی پاسداری ہر کھلاڑی کو کرنی پڑتی ہے۔ دنیا کے کسی کھیل میں بے ایمانی کی کوئی گنجائش نہیں۔ دماغ پر بے ایمانی کا بھوت سوار ہو گیا ہے، جاوید عرف جیدے نے غصے والے انداز میں کہا، لیکن تم فکر نہیں کرو، بہت جلد ہم تمہارا یہ بھوت اتار دیں گے۔ تم زیادتی کر رہے ہو جیدے، آفتاب نے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ جیدہ غصے والے لہجے میں بولا، میں حق سچ کی بات کر رہا ہوں، اگر تمہیں یہ زیادتی نظر آ رہی ہے تو جا کر اپنی آنکھوں کا علاج کراؤ۔ جیدے نے جس تنزیہ امیز انداز میں یہ بات کی تھی، اگر آفتاب کی بجائے اس کے سامنے کوئی گرم دماغ والا ہوتا تو ادھر ہی خطرناک جنگ ہو جانا تھی۔ نوجا نے اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے کہا، مگر آفتاب نے کمال برداشت کا مظاہرہ کیا اور چپ چاپ گھر آ گیا۔ اس کے بعد بھی گاؤں میں کبڈی کا کھیل جاری رہا، مگر آفتاب نے پھر کبھی اس کھیل میں حصہ نہیں لیا۔ یہ واقعہ کتنا عرصہ پہلے کا ہے؟ نوجا کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا۔ نوجا کی باتوں نے مجھے تشویش میں ڈال دیا تھا۔ اگر سب کچھ ویسے ہی پیش آیا تھا جیسا نوجا نے بیان کیا تھا تو پھر اس کیس میں جیدے سے بھی تفتیش ہونا لازمی تھی۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ فیاض علی نے اس واقعے کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا۔ یہ واقعہ آفتاب کی شادی کے چند روز بعد کا ہے، جناب، نوجا نے بتایا، لیکن فیاض علی نے مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ تھانے دار صاحب، فیاض کا جوان بیٹا قتل ہوا ہے، اس نے کہا۔ ایسے واقعات تو بڑے بڑوں کی مت مار دیتے ہیں۔ نوجا کی بات میں وزن تھا۔ عین ممکن ہے اپنی پریشانی میں فیاض علی کا اس واقعے کی طرف دھیان نہ گیا ہو، یا اگر اس کی ذہن میں یہ بات تھی بھی تو اس نے اسے اہم نہ سمجھا ہو۔ وہ جس نوعیت کے حالات سے گزر رہا تھا اس سے 100% ہوش مندی کی توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ میں چند منٹ مزید نوجا سے بات کرتا رہا، پھر واپس تھانے آ گیا۔ نوجا نے جیدے کے حوالے سے کافی فکر انگیز معلومات فراہم کی تھیں۔ تھانے پہنچ کر میں نے ایک آدمی کو جاوید عرف جیدے کی جانب روانہ کیا۔ میں چاہتا تو گاؤں کے اندر اپنی موجودگی کے دوران ہی میں جیدے کو تلاش کروا کر اس سے پوچھ تاچھ کر لیتا، لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اس وقت پورے گاؤں پر ماتمی فضا پنجے گاڑے رکھے ہوئے تھی اور گرمی تھی کہ وہ انسان کے صبر و برداشت کو چیلنج کر رہی تھی۔ نوجا نے جو باتیں مجھے بتائیں تھیں، ان کی روشنی میں جیدے سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا، اور اس مقصد کے لیے تھانے کا ماحول زیادہ موزوں تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرا بھیجا ہوا آدمی واپس آ گیا۔ میں نے اسے اکیلے دیکھا تو پوچھا، وہ کہاں ہے؟ جیدہ گاؤں میں موجود نہیں ہے ملک صاحب، اس نے بتایا۔ کانسٹیبل کے جواب نے مجھے چونکا دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا۔ اگر وہ گاؤں میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ بھی آیا کہ ہو سکتا ہے آفتاب کے قتل میں جیدے کا کوئی ہاتھ ہو اور وہ اسی وجہ سے کہیں غائب ہو گیا ہو، لیکن کانسٹیبل کے جواب نے میرے اس خیال کی تردید کر دی۔ جناب، وہ کسی کام سے غلہ منڈی گیا ہوا ہے، کانسٹیبل نے بتایا۔ اس کے گھر سے پتہ چلا ہے کہ جیدہ شام سے پہلے واپس آ جائے گا۔ میں نے اس کے گھر والوں سے کہہ دیا ہے کہ وہ جیسے ہی واپس آئے اسے تھانے بھیج دیں۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا، لیکن ہم جیدے کے گھر والوں پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ سکتے۔ کسی بندے کو سادہ لباس میں گاؤں کی طرف روانہ کرنا ہوگا تاکہ وہ گاؤں کے داخلی راستے پر نظر رکھیں اور جیسے ہی اسے جیدہ دکھائی دے وہ اسے پکڑ کر تھانے لے آئیں۔ جی ملک صاحب، کانسٹیبل نے فرما برداری سے کہا۔ میں ابھی اس کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ سرپہر میں ASI مشکور حسین اسپتال سے واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ آئندہ روز کسی وقت آفتاب کی لاش واپس کر دی جائے گی۔ مشکور حسین اس تھانے میں کافی عرصے سے کام کر رہا تھا اور نوشہرہ وکلاء کے تقریباً تمام لوگوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔
میں نے تازہ ترین حالات سے آگاہ کرنے کے بعد اس سے پوچھا، تم نوشام وکلا میں بسنے والے افراد سے بخوبی واقف ہو، کیا تمہیں اس گاؤں کے حالات کی کچھ خبر ہے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ جی ملک صاحب، مجھے گاؤں کے حالات سے کافی حد تک آگاہی حاصل ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ آپ کے پوچھنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو اس نے معنی خیر انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ اگر تم غلطی پر نہیں تو پھر کیا؟ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آفتاب کے قتل کے حوالے سے آپ کے ہاتھ کچھ لگ گیا ہے۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، کچھ خیال لگا تو ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، مگر اس کی اہمیت پر روشنی تم ڈالو گے۔ آپ حکم کریں ملک صاحب۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جاوید عرف جیدے کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کبڈی کا اچھا کھلاڑی ہے، اس نے بتایا۔ کبڈی کا کھلاڑی تو آفتاب بھی تھا، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ جی ملک صاحب، وہ اثرات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ بات مجھے معلوم ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ چند روز پہلے جیدہ اور آفتاب کے بیچ کبڈی کے میدان میں اچھی خاصی تلخ کلامی ہو گئی تھی۔ جی، میں نے بھی ناخوشگوار واقعے کے بارے میں سنا تھا۔ تو کیا تم ایسا نہیں سوچتے کہ آفتاب کے قتل میں اس واقعے کا کوئی ہاتھ ہو؟ میں نے کہا، ہم ان دونوں کے جھگڑوں کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ہم اس کیس میں معمولی بات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وہ تابع داری انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا۔ کیا مطلب؟ تمہیں ایسا کیسے نہیں لگتا؟ میں نے پوچھا۔ آپ نے جس واقعے کا ذکر کیا ہے، اس جھگڑے میں اگر غلطی آفتاب کی ہوتی اور آفتاب نے جیدے کی ساتھ کچھ زیادتی کی ہوتی تو ہم سوچ سکتے تھے کہ جیدے نے انتقاماً آفتاب کی جان لی ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن میری معلومات کے مطابق معاملہ اس کے برعکس ہے۔ تمہاری بات میں وزن ہے، میں نے کہا۔ میں نے جیدے کی طرف بندہ دوڑایا تھا، مگر مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ گاؤں میں موجود نہیں۔ وہ کسی کام سے غلہ منڈی گیا ہوا ہے، وہ شام سے پہلے لوٹ آئے گا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جیدہ بڑا گرم دماغ ہے۔ جی، واقعی وہ خاصا غصے والا ہے، اس نے گردن ہلاتے ہوئے بولا، اور آفتاب کے حوالے سے تو میں اس کا غصہ اور بھی تیز ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ میں نے خریدنے والے انداز میں پوچھا۔ کیا آفتاب نے اس سے کوئی قرض لے رکھا ہے؟ قرض لے نہیں رکھا، بلکہ قرض چڑھا رکھا ہے، وہ معنی خیر انداز میں بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے پوچھا۔ مشکور نے بتایا، میری معلومات کے مطابق جیدے کی بہن فریدہ کی آفتاب کے ساتھ شادی ہونے والی تھی۔ ان کی منگنی تقریباً 1 سال تک رہی، پھر آفتاب کے گھر والوں نے منگنی توڑ دی۔ اس کے کچھ عرصے بعد آفتاب کی شادی اس کے تایا کی بیٹی خالدہ سے ہو گئی تھی۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، بہن کی منگنی ٹوٹ جانے کے سبب وہ آفتاب کو ناپسند کرتا ہے، لیکن آپ نے جس واقعے کا ذکر کیا وہ خاصا کبڈی کے کھیل کا جھگڑا تھا۔ میرے لیے کبڈی کے کھیل والے جھگڑے سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ جیدے کے دل میں مقتول کے لیے ناپسندگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اب تو اس کا انٹرویو اور بھی ضروری ہو گیا ہے۔ پھر میرے اور ASI کے بیچ مختلف زاویوں سے آفتاب مرڈر کیس پر بات چیت کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا۔